بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیک بندے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو اس دنیا کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا۔ دراصل ان کا اصل نام اخنوح تھا، لیکن درس و تدریس میں انہماک رکھنے کے باعث ادریس کہلائے۔ عبرانی زبان میں آپ علیہ السلام کو حنوک اور یونانی میں رمیس یا ترنیس کہا جاتا تھا۔ آپ کا لقب اورین سوم تھا۔ بعض مورخین، جن میں ابن مسعود اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ شامل ہیں، کا کہنا ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت ادریس علیہ السلام دراصل ایک ہی پیغمبر کا نام ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام یارد بن محائل اور والدہ کا نام برکنا بنت درمیل، جبکہ زوجہ کا نام بدانہ یا عوانہ بنت بادیل بن محویل تھا۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام 3284 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ بعض مفسرین نے آپ علیہ السلام زمانہ ولادت 3880 اور بعض نے 4500 قبل مسیح لکھا ہے، لیکن عصری انکشافات کے مطابق آپ علیہ السلام کا زمانہ ولادت 3500 قبل مسیح ہے۔ جائے پیدائش میں اختلاف ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام مصر کے موضع معاف یا عنیف میں پیدا ہوئے، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی پیدائش کے وقت آپ علیہ السلام کے والد کی عمر 162 برس تھی، اور انہوں نے 962 برس کی عمر میں وفات پائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ علیہ السلام سریانی پیغمبر تھے، اور آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ یہ صحیفے عبرانی زبان میں تھے۔ ان صحیفوں میں اسرار ادریس نامی صحیفہ سلاون زبان میں لکھا ہوا ملا ہے۔ اس کے علاوہ صحیفہ ادریس بھی ایتھوپیا میں موجود ہے۔ ابن حبان کے مطابق آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم کا استعمال کیا۔ ابن کثیر کے مطابق آپ علیہ السلام ہرمس الرامسا اور ماہر علم نجوم تھے، اور قصص القرآن کے مطابق آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے افلاک، ترکیب، کواکب اور ان کے اجتماع، افتراء کے نکات اور ان کے باہم کشش کے رموز و اسرار کی تعلیم سے آراستہ فرمایا، اور ان کو علم عدد کا عالم بنایا۔ آپ علیہ السلام کو سوئی کا موجد بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب کئی منازل طے کر چکے تو آپ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ آپ علیہ السلام پر 4 مرتبہ وحی نازل ہوئی، جس کے بعد آپ علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت حق دی اور سرکشی کے نتائج سے آگاہ کیا، لیکن لوگ اپنے آباء و اجداد کی روش سے نہ ہٹے اور سرکشی پر اتر آئے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے مصر کی جانب ہجرت کی اور وہاں نیکی کی تعلیم دینے لگے۔ حضرت ادریس علیہ السلام شریعت خداوندی کے ساتھ مبعوث ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی شریعت کے چند اصول درج ذیل ہیں: خدائے واحد کا اقرار و عبادت، عذاب آخرت سے بچنے کے لیے عمل صالح، دنیاوی دلچسپیوں سے آراز، انصاف، نماز روزہ کی پابندی، دشمنان مذہب سے جہاد، اور نمبر 6 غلاظت سے اجتناب۔ آپ علیہ السلام پہلے حاکم تھے جنہوں نے خدا کے حکم سے انسانوں کو 3 بنیادی جماعتوں یعنی کاہن، بادشاہ اور عوام میں تقسیم کیا۔ آپ کے زمانہ میں 72 زبانیں بولی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تمام زبانیں سکھائیں۔ آپ کے 4 مشہور شاگرد تھے۔ آپ نے دنیا کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے چاروں شاگردوں کو ایک ایک حصے کا بادشاہ مقرر کیا۔ ان بادشاہوں کے نام ایلاؤس، زوس، اقلبوس اور زوس امون تھے۔ آپ علیہ السلام نے تمام دنیا کی سیاحت کی، اور 82 سال کی عمر میں جب واپس واپس آئے تو قوم نے آپ علیہ السلام کی ہدایت پر 88 شہر آباد کیے، جن میں سب سے چھوٹا شہر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام بہت سے علوم کے بانی تھے، جن میں حکمت، علم، حیت، علم نجوم، علم طب، ریاضی، فن کتابت، ناپ تول کا نظام اور فن اسلحہ سازی وغیرہ شامل تھے۔ آپ علیہ السلام جہاں بھی سکونت اختیار کرتے بڑے بڑے معبد تعمیر کرواتے، جن میں تمام صنعتوں کو بصورت تصویر محفوظ کر لیا جاتا۔ چونکہ آپ علیہ السلام کو طوفان نوح کی خبر تھی، اس لیے انہوں نے وہ تمام اقدامات کی
کیے جن سے یہ علوم محفوظ رہ جائیں اور طوفان سے بچ جانے والے لوگ ان سے استفادہ کر سکیں۔ جب آپ علیہ السلام کا کام ختم ہو گیا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ جب تم اپنے اعمال سے ہٹ جاؤ گے تو پھر تم پر نبی آئے گا، اگر تم ان کی بات نہیں مانو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے۔ تفسیر یوسف از امام غزالی میں حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد کا ذکر اس طرح مذکور ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے 5 بیٹوں کے انتقال پر قوم نے 5 بت بنائے۔ پہلے بت کو مرد کی صورت میں بنایا اور اسے خدا کی محبت کا مظہر اور ظہور عالم کا مبدا قرار دیتے ہوئے اس کا نام ود رکھا۔ دوسرے بت کو عورت کا روپ دیا گیا اور اسے مظہر ثبات و قرار خداوندی قرار دیتے ہوئے اس کا نام سوا رکھا گیا، جسے بعد میں برہما کہا جانے لگا۔ تیسرے بت کو گھوڑے کی صورت پر بنایا گیا اور اسے مظہر داد رسی قرار دیتے ہوئے اس کا نام یغوث رکھا گیا، اور چوتھے بت کو شیر کی شکل میں تراشا گیا اور اسے دافع البلا قرار دیتے ہوئے اس کا نام یعوق رکھا گیا، جسے بعد میں ہندو ہنومان کہنے لگے۔ اس طرح مرد بت کے ساتھ ساتھ مظہر ثبات خداوندی کے طور پر عورت کے بت کی پرستش شروع ہوئی۔ مسلم روایات کے مطابق بی بی بدایا، جن کا نام کئی مورخین نے بروفا بھی لکھا ہے، کے ساتھ نکاح کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 65 سال تھی۔ ان سے متوسلہ پیدا ہوئے۔ متوسلہ نے اربا بنت عزرائیل بن ابوشل بن حنو بن کینان بن سیدنا آدم علیہ السلام سے نکاح کیا۔ ان سے لمک بن متوسلہ پیدا ہوئے۔ متوسلہ کی کل عمر 910 سال تھی۔ لمک بن متوسلہ بن اخنو نے کینوس بنت براکیل بن حویل بن اخنو سے نکاح کیا اور لمک کی کل عمر 777 سال تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو نئے علوم سے روشناس کروایا۔ ان کے دور میں نئی نئی ایجادات ہوئیں اور زندگی اپنی رعنائی میں نظر آئی۔ آپ علیہ السلام کے اس دنیا سے غائب ہو جانے کے بعد بت پرستی اور آتش پرستی نے زور پکڑ لیا، لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب تک دوستو اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔